بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی شاہ آصف طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ ایک انتہائی اہم اپڈیٹ اپنے ناظرین کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کی تنگ نظری کی وجہ سے باپ اپنی بیٹی کو لے کر باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ باہر ایک ایسا خطرہ موجود ہے۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا۔ بھائی اپنی بہن کو لے کر باہر نہیں جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام رشتوں کو اگر ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، ایک مقدس رشتہ، ویسے تو تمام ہی رشتے مقدس ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر بڑا رشتہ میاں اور بیوی کا۔ آج میاں بیوی بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو غیر محفوظ ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ بڑا رونما ہوا۔ اس تمام تر خطرے کے پیچھے صرف اور صرف چند ایسے اوباش موجود ہیں جو جگہ جگہ پر تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی غلط نظر کی وجہ سے آج یہ تمام تر مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں نظر بند ہو کر رہ چکی ہیں۔ آج وہ معاشرے میں نکل نہیں سکتی۔ ناظرین، یہ واقعہ جو ہے یہ گجرخان کے معروف نواحی قصبہ میانی بورگی کا ہے۔ اب یہ واقعہ محمد نبیل اور اس کی بیوی آمنہ بی بی کے ساتھ یہ پیش آیا، جن کی تقریباً ایک ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ شادی کو ایک ماہ ہوا تھا۔ ناظرین، بیسیکلی محمد نبیل اور اس کی بیوی آمنہ بی بی کا تعلق جو ہے وہ چنگا بنگیال سے ہے۔ یہ چنگا بنگیال کے رہائشی ہیں اور یہ اپنی پھپھو کے گھر دعوت پر میانی بورگی گئے ہوئے تھے۔ ناظرین، میانی بورگی دعوت پر گئے اور تقریباً رات وہ وہاں پر انہوں نے رکنا تھا، اور اسی دوران یہ میاں بیوی جو ہیں، شام کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کا، یہ گھر سے نکلتے ہیں اور میانی بورگی جس گھر میں یہ آئے ہوتے ہیں بطور مہمان، اس گھر سے نکلتے ہیں، اور ان کے گھر کے پاس ہی ایک ندی، ایک کانسی، بڑی مشہور کانسی، وہاں پر یہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہلکی ہلکی سی اندھیری جو ہے وہ چھا جاتی ہے، رات ہونا شروع جاتی ہے، اور یہ میاں بیوی نبیل اور اس کی بیوی آمنہ بی بی یہ اس ندی کے پاس کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں۔ نئی شادی تھی ان کی۔ اب ناظرین، ہوا کچھ اس طرح، اس ندی کے قریب چار اوباش جن میں ایک کا نام یاسر محمود، ساجد محمود، نعمان صفدر اور آخر میں واجد ارشد نامی، یہ چار اوباش اس ندی کے قریب بیٹھ کر منشیات استعمال کر رہے تھے، نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے تھے۔ اور ناظرین، اگر ہم الفاظ میں ہم بات کریں تو یہ نشے کے عادی تھے۔ اب ناظرین، انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نوجوان جوڑا، میاں بیوی، نوجوان لڑکی لڑکا ندی کے کنارے سیلفیاں بنا رہے، تو انہوں نے ان کو بلایا، اشارہ کیا، سیٹیاں مارنا شروع کر دیں۔ یہ جب پاس آئے تو انہوں نے بولا، جی کون ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں، کیا تعلق ہے؟ اس دوران وہ چار اوباش جو نشے میں دھت تھے، انہوں نے آمنہ بی بی کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ کبھی اس کی بازو پکڑیں، کبھی اس کے جسم کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ نازیبا گفتگو کریں۔ اس دوران اس کا شور نبیل بھی حالانکہ اس کے ساتھ تھا، اس کے باوجود ان اوباشوں کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ بڑے غلط انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران وہ شوہر تھا اس کا، جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ بڑا غلط بیہیو کر رہے ہیں، ان کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے، اس کے بعد یہ جو ٹچ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اس دوران جب محمد نبیل اور اس کی بیوی آمنہ کے ساتھ یاسر، ساجد، نعمان اور واجد نے جب نازیبا گفتگو کی، چھیڑخانی کی، اس کے بعد وہ ہسبینڈ تھا آمنہ کا، محمد نبیل، وہ ذرا جذباتی ہونے کی اس نے کوشش کی، لیکن اس دوران حالات کچھ ایسے ہوئے کہ یاسر، ساجد اور نعمان اور واجد نے محمد نبیل کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ ساتھ آمنہ کے ساتھ چھیڑخانی کی، اس کے ساتھ نازیبا گفتگو کی، اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران ناظرین اس کے بعد کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، خیر انہوں نے آیا اور چھڑایا۔ اب ناظرین صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اس تمام تر واقعے کو لے کر محمد نبیل اور اس کی اہلیہ جو ہیں آمنہ بی بی، یہ میانی بورگی کے نواحی علاقہ اسلام پورہ جبر، وہاں پر ان کی چوکی بنتی ہے اسلام پورہ جبر میں، وہاں پر جا کر انہوں نے تمام تر وقوع بتایا، ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ہوا اور کیوں ہوا اور کرنے والے کون تھے۔ خیر ناظرین، ان چاروں کا تعلق بھی میانی بورگی سے ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہو، بہنیں، بیٹیاں، مائیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں ان اوباشوں کی تنگ نظری اور غلط نظری کی وجہ سے، ان کی ہوس کی وجہ سے۔ اور آج اوباش
بہت زیادہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا قانون جو ہے اس کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمارا قانون کمزور ہے، اور یہ اوباش اور دندا صرف لوگ جو ہیں، یہ حوث کے پجاری، یہ غلط کاریاں کرنے والے لوگ آج زیادہ اثر و سوخ والے ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، ان کے پاس ٹیک بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، ان کے آگے قانون نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسی بات نہیں، آج بھی قانون الحمدللہ ہمارا مضبوط ہے، جہاں پر کارروائی کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ خیر، محمد نبیل کی جو والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے رو رو کر اپیل کی وزارت داخلہ سے، اور اس کے بعد سی پی او راول پنڈی سے، ڈی ایس پی گجر خان، ایس ایچ او گجر خان، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر انتظامیہ سے رو رو کر مطالبہ کیا کہ خدارا ہمارے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ اور میری بہو کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم، ناانصافی اور زیادتی ہے۔ ان کے جو ملزمان ہیں، نامزد ہیں درخواست میں، ان کے خلاف کڑی سے کڑی سزا انہیں دی جائے، ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے۔ میں انصاف کے لیے ہر پہلو تک، ہر دروازے تک جانے کے لیے تیار ہوں، اور جو ہماری انسلٹ ہوئی پورے گاؤں کے اندر، اس کا جس طرح انہوں نے میری بہو آمنہ بی بی کے ساتھ کیا، میرے بیٹے کے ساتھ کیا، یہ ایک بہت بڑی بدنامی بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم بھی ہے، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا۔ خیر، ہم بھی اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ خدا ان چیز کا نوٹس لیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور یہ 4 جو ملزمان ہیں، جو باش ہیں، ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، اور تاکہ دوبارہ ایسے باش جو ہیں یہ کسی بہن بہو بیٹی کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ خیر ناظرین، ان ملزمان کا ایک نام جو نام ہے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں: یاسر محمود، ساجد محمود، نعمان صفدر اور واجد ارشد۔ ان کا تعلق گجر خان کے معروف قصبہ میانی بورگی سے، اور یہ تمام تر واقعہ وہاں کا ہے۔ مزید ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ایس پی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ہماری اپڈیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر پروگرام میں، جلد سے۔ اللہ حافظ۔